تمہارا رب تمہارے لیے بہت بہترین فیصلے کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا بے بس نہیں چھوڑتا۔ کچھ لیتا ہے تو اس سے بہترین دیتا ہے، اور اگر کچھ تمہاری زندگی میں لاتا ہے تو ایک مصلحت کے تحت۔ تو کیا پھر تم اپنے رب سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں نا؟ تو اپنے رب پر یقین رکھو اور ہر فیصلے میں اسی سے مدد مانگو۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس در سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جب دل بہت اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو۔ وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ تمہارا رب تمہارے دل کے سب سے قریب ترین چیز کو جانتا ہے۔ وہ تمہارا ہر راز، تمہارے دل کی تڑپ، تمہارے آنسو، تمہاری بے سکونی، ہر چیز سے ہمیشہ واقف ہے۔ تم اپنے رب سے صرف ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو، وہ کیسے بے سکونی کو سکون میں بدل دے گا، کیسے تمہارا دل اطمینان ہوگا، اور وہ اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ تم سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، وہ ہر اس چیز کو تمہارا رب دیکھ سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو تم اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہو، وہ رب جانتا ہے۔ وہ دکھ، تکلیف، وہ آنسو جو تم محسوس کرتے ہو، تمہارا رب وہ سب دیکھتا ہے۔ تم کچھ نہ بھی کہو، وہ سب سنتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، وہ ہر فیصلہ تمہارے لیے بہتر کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ تمہیں بہت انتظار کرواتا ہے، تمہاری دعائیں کبھی کبھی فوراً قبول نہیں کرتا، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں شاید صبر بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ تمہیں پھر بہترین سے نوازتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی تم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہو کہ تمہیں اس کا خیال بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہیں کتنے طریقوں سے اپنی یاد دلاتا ہے اور تم بھاگے بھاگے اس کے پاس چلے آتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے لے کر ہی تمہیں آزماتا ہے، بلکہ وہ تمہیں ایسا عطا کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی محبت کبھی نکال ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہر انسان کی کہانی پہلے سے ہی لکھ دی ہوتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں اس لیے نہیں لے آتا، وہ کسی کو ایسے ہی نہیں لے آتا تمہاری زندگی میں۔ اگر کچھ لوگوں سے خوشی ملے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو، اگر دکھ ملے تو ان سے سبق سیکھو۔ اگر تمہارے دل کے قریب ترین انسان ملے تو اللہ سے منزل کی دعا کرو۔ بے شک تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور ضروری نہیں ہے کہ جو تم دعا مانگو وہ اسی وقت پوری ہو جائے۔ کچھ دعائیں ایک خاص وقت پر پوری ہوتی ہیں، معجزات کی صورت میں، اور تمہارا دل تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے کو کب دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ سجدے تمہارا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور تمہیں اپنے رب کے روبرو کرتے ہیں، تمہارے دل کی بے چینی کو کم کرتے ہیں۔ جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو تب تم اپنے رب سے دعا کرو۔ جب تم اس پر توکل کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے سیدھے راستے پر لے کے چلے، تو پھر اللہ تمہیں بچاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور ہر برائی سے روک دیتا ہے۔ بے شک وہ تمہیں تھامنے والا ہے، اور دعائیں تمہارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو تمہارے خوف کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ جب تم بے وجہ دعا کرتے ہو، اپنے رب سے مانگتے ہو، اس کو راضی کرتے ہو، پھر بھی وہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔
تمہاری وہ خواہشات جو سجدوں تک لے جائیں تمہیں، تو پھر اللہ ان سجدوں میں کی گئی دعاؤں کو بھی کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جب اللہ کچھ نہ دے رہا ہو تو اس کی خیر کو دیکھنا۔ تمہارا رب تمہیں ہر چیز نواز سکتا ہے، مگر وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین نوازتا ہے۔ جب تم اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب ہر حال کے باوجود تم اپنے رب سے جڑے رہتے ہو، جب تم اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر ہو جہاں تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، تم بالکل ٹوٹ چکے ہو، تمہیں لگے کہ ہر چیز تمہارے خلاف ہے، تب صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھو، خود کو مکمل اس کے حوالے کر دو۔ وہ تمہیں پھر سے جوڑ دے گا، کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی تمہارے آنسو، تمہاری فکر، تمہاری تڑپ، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن شاید وہ ہر اس چیز سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ نوازنا چاہتا ہے، بس کبھی کبھی تمہارا صبر، یقین اور ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں اتنا سکون دے دیتا ہے جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تم زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے، تمہاری زندگی آگے ہی نہیں بڑھ پائے گی، مگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل دیتا ہے اور تمہیں ہر وہ چیز نصیب کرتا ہے جو تمہاری سوچ تک محدود ہوتی ہے۔ تمہارا رب جو اتنا رحیم ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے وہ آنسو جو شاید کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں سنتا ہے، اور جو تمہارے دل میں سکون دیتا ہے، تمہارا رب، کیا یہ اس کا کرم نہیں ہے تم پر؟ اللہ جب بھی تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، تو صرف اس لیے کہ تم اس چیز سے کچھ سیکھو، یہ محسوس کر سکو کہ تمہارا رب ہی تھا جس نے مشکل وقت تم پر لایا تھا، اور وہی اس سے تمہیں نکالتا بھی ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں بہت کچھ سکھاتا ہے، تمہارے ہر ایک لمحے سے۔ کچھ چیزیں، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ کر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں۔ آپ کے رب سے رشتہ بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر پل اپنے رب کی یاد آتی ہے، آپ بار بار اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ جس دل کو چاہتا ہے اپنی طرف لاتا ہے، ہر چیز کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے تو اس کو کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ پر جب تم اپنے رب کو اتنا راضی کر لیتے ہو، اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو، جب تمہارے دل میں سچائی ہوتی ہے، اور پھر تمہارا رب بھی اس پر کن کہہ دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہاری منزلوں کو تمہارے قریب تر اور آسان تر بنا دیتی ہے۔ سچے دل سے اور پکے یقین سے مانگی گئی دعائیں تمہارے لیے معجزے کرتی ہے، اور جب تم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہو تو ہر بات پر، ہر خواہش پر وہ کن کہہ دیتا ہے۔ وہ جب چاہے تمہارے دل کو اپنی طرف موڑ دے، وہ جب چاہے تمہارے دل میں اپنی چاہت کا نور بھر دے، وہ جب چاہے تمہاری آزمائش سے نکال دے، وہ جب چاہے تمہارے دل کو سکون دے، وہ جب چاہے تمہاری 1000 دعاؤں پر کن کہہ دے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا، اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ دعاؤں سے تو فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کر دیتے ہو،
اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ دولت دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی دے دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ وہی تو راستے بناتا ہے اپنے تک آنے کا، وہی تو رکاوٹیں بناتا ہے تمہارے کام میں تاکہ تم اس کے پاس پہنچ سکو۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب تلخ یادوں کو بھول جاؤ گے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ جو رب پانی میں مچھلی کو پال سکتا ہے، جو رب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کے پیٹ میں رزق پہنچا سکتا ہے اور مچھلی کے پیٹ سے واپس بھی نکال سکتا ہے، ذرا آپ غور تو کریں، وہ رب آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر دنیا کی مصیبتوں اور دلدل میں پھنس گئے ہیں تو وہ وہاں تک بھی رزق پہنچا دے گا اور اس دلدل سے بھی نکال دے گا۔ بس یقین کے ساتھ مانگے، توبہ کر کے مانگے، جلد آپ اس دلدل سے نکال دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے
اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھان لی ہوتی ہے۔ یہ جو اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ وہ ماضی نہیں دیکھتا، نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے بندے کو، اور جب بندہ گر گرا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راست تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے کر جائے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔
کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ معجزوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر و شکر کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی رضا کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جانا پڑتا ہے۔ چاہے راستے لاکھ کٹھن ہوں اور لوگ کہیں یہ ناممکن ہے، ان کی باتوں کو چھوڑ کر منزل کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوا جو اب تک نہیں ہوئی دعا قبول؟ کچھ پانے کے لیے ذرا سا صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ راہ میں پتھر آئیں 1000، چاہے سفر بھی تمہیں لگے بہت دشوار، آگے بڑھتے رہنا پڑتا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا پڑتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، کیا جانتے نہیں ہو تم؟ اپنے بے سکون دل کو سمجھا کر خوش ہو جانا پڑتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ جب تم سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کبھی فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے؟ ہر روز روتے تڑپتے گڑ گڑاتے، کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح و شام؟ اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا ہے اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اسے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ
اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔